سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام شرکائے کورس حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے وعلیکم میں ہم فن تحقیق کے حوالے سے ایک نیا موضوع زیر بحث لائیں گے، اور یہ انتہائی اہم اور تکنیکی بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ان تفصیلات کو ملاحظہ فرمائیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تحقیق کی اقسام، یعنی جس طرح ہمیں یہ پتہ چلا کہ تحقیق کیا ہوتی ہے، اس کے بعد تحقیق کی اقسام کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، اس کو جاننا بھی ضروری ہے. اقسام سے پہلے اقسام کا پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ آخر ایک ریسرچر کو ریسرچ کرنے کے لیے کیا تحقیق کی اقسام کا پہلے سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا ان کو معلوم ہوئے بغیر بھی وہ اپنا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے. اس حوالے سے یہ بات ہے کہ تحقیق کی اقسام جب تک ایک ریسرچر نے، ایک تحقیق کار نے جان نہیں لی، اس وقت تک وہ اپنی تحقیق کا کوئی رخ ہی متعین نہیں کر سکتا. یعنی جس طرح اس نے یہ عزم کیا کہ وہ تحقیق کا انتہائی اہم اور عظیم کام سر انجام دے گا، تو اس کو صحیح طور پر ادا وہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس سے یہ اندازہ نہیں ہو گیا کہ میری یہ تحقیق اس کے لیے طے شدہ اقسام میں سے کس قسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ریسرچ میتھڈولوجی لکھی جاتی ہے یا ریسرچ میتھڈولوجی پوچھی جاتی ہے، تو اس میتھڈولوجی کے اندر یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ میری یہ تحقیق فلاں فلاں نوعیت تحقیق سے تعلق رکھتی ہے. گویا کہ اس پہلی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ تحقیق کی جو مختلف اقسام ہیں ان کے تحت تحقیق کرنے کا طریقہ ذرا مختلف ہے، اور اس کے تقاضے ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. لہٰذا اگر اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں اور کون سی قسم کے تحت کر رہا ہوں، تو وہ اس معاملے میں کوتاہی کا شکار رہے گا. دوسری بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ فن تحقیق کی اقسام جو محققین کے ہاں ہیں اور انہوں نے مختلف اعتبارات سے تحقیق کی اقسام فرمائی ہیں، تو
کوئی ایسا دگا بندہ ہمارے سامنے اصول نہیں آیا کہ بس یہی تحقیق کی اقسام ہیں، نہ اس سے زیادہ ہیں نہ اس سے کم ہے، بلکہ تحقیق کی اقسام بہت زیادہ ہیں، اور وہ زیادہ یوں کہ مختلف محققین نے اور ماہرین فن اور اساتذہ فن نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے، اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے تحقیق کی اقسام ترتیب دے دی۔ ہم نے جب یہ ورکشاپ اور یہ کورس ڈیزائن کیا تو اس مسئلے کو ہم نے ایک حد تک حل کر کے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس سے ہم نے تمام اقسام سے طالب علم کو متعارف تو کروا دیا، لیکن اس کو الجھنے سے بچانے کے لیے کچھ اقسام جو بڑی بنیادی نوعیت کی تھی وہ اس کے سامنے تفصیل سے رکھ دی جاتی۔ اب اس کے بعد تحقیق کی اقسام کی طرف آتے ہیں، تو تحقیق کی جو اقسام ہیں ان کو ہم نے دو طرح کے گروپس میں تقسیم کر دیا ہے۔ اقسام کا جو پہلا گروپ ہے وہ ہے بحیثیت حقیقت تحقیق، اور دوسرا گروپ ہے بحیثیت طریقہ تحقیق۔ تو لہذا تحقیق کی حقیقت کیا ہے، اس حیثیت سے اس کی دو اقسام ہیں، اور ان دو اقسام سے پہلے جو انتہائی اہم بات جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم یہ بات پہلے سمجھ چکے کہ تحقیق ہمیشہ کسی تعلیمی مسئلے میں، علمی مسئلے میں کی جاتی ہے، اور دوسری جانب جب ہم نے تمام کے تمام علوم کو دیکھا تو ہمیں لگا کہ علوم کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ یعنی اس وقت دنیا میں جتنے بھی طرح کے علوم پڑھائے جا رہے ہیں ان کو انیشیلی دو حصوں میں اور دو گروپس کے اندر ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلا ہے طبعی علوم جسے نیچرل سائنسز کہتے ہیں، اور دوسرا ہے سماجی علوم جسے سوشل سائنسز کہتے ہیں۔ اب طبعی علوم کے اندر کون کون سے علوم داخل ہیں، نیچرل سائنسز کن کن کو کہا جاتا ہے، تو اس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ، انجینئرنگ اور اس قسم کی جو سائنسز ہیں یہ کیٹیگری میں آتی ہیں، اور علوم کہا جاتا ہے، اور ان کے ہیں اس کے بھی سائنسز ہیں، یعنی اندر کو آپ مثال کی چل، لیکن جو نہیں آتے طبعی علوم میں شامل نہیں ہیں، ان سماجی علوم، سوشل، مثال کے طور پر مختلف زبانیں وہ سوشل سائنس میں داخل ہیں، نفسیات، معاشیات، مالیات، یہ سب سوشل سائنسز میں داخل ہے وغیرہ سائنسز میں داخل ہے، اور اسی طرح یعنی ریلیجیس سائنسز کو، اسلامک اسٹڈیز کو بھی
سوشل سائنسز کی کیٹیگری میں ہی ڈالا گیا۔ لہٰذا ایک شخص جو علوم اسلامیہ کے اندر ریسرچ کرنے جا رہا ہے تو بنیادی طور پر وہ سوشل سائنسز کا آدمی ہے، اور وہ سوشل سائنٹسٹ کے طور پر اپنا کام ترتیب دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں شروع میں ہی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری علوم کے لحاظ سے کیٹیگری کون سی ہے۔ تو دنیا نے جو علوم کی تقسیم کی اور الگ الگ کیا، تو سماجی علوم کے تحت لہٰذا ہم جو ہے بنیادی طور پر سوشل سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان دونوں علوم کی جو نیچر ہے وہ بالکل مختلف ہے، دونوں کے تقاضے مختلف ہیں، اور دونوں کے لیے الگ طرح کے جو ذوق کے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جن کو ان نیچرل سائنسز کے اندر مناسبت ہو تو وہ اپنا پورا کیریئر اسی نیچرل سائنسز جاری رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ عام طور پر زیادہ تر جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ سوشل سائنسز کے اندر ہی گردانا جاتا ہے۔ طبعی علوم اور سماجی علوم، ان کو ایک مثال سے بھی سمجھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ طبعی علوم اس طرح ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کسی قسم کا کوئی تنوع نہیں ہوتا، اس کے اندر آپشنز نہیں ہوتے، اور اس کے اندر اس کے جو فارمولاز ہیں، اس کے جو اصول ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جن کا ریزلٹ مقرر اور متعین ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں ورائٹی ہو تھاٹس کی، ریزلٹس کی، اور اسی طریقے سے جو دیگر اس سے متعلقہ تمام چیزیں ہیں۔ طبعی علوم وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، جبکہ جو سوشل سائنسز ہیں، سماجی علوم ہیں، ان کے وہ ہے ان کے اندر مختلف آراء رکھے جانے کی گنجائش ہے، اس کے اندر اصول تک گنجائش ہے، اور بہت کچھ ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جیسے ایک چلا کہ فلاں بندے نے اونچی جگہ سے چھلانگ لگا دی ہے، تو اس بات کو سننے والا اس کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے چھلانگ اوپر کی جانب لگائی، ہو سکتا ہے اس نے چھلانگ بائیں طرف لگائی، پیچھے کو لگائی، آگے کو لگائی، بلکہ وہ اس کا ایک ہی مطلب اس نیچے ہی آ کے گرا ہوگا، اور اس کی منزل صرف اور صرف زمین ہوگی کہ جہاں آ کے وہ گرا ہے۔ دوسری جانب ایک شخص نے کسی منزل پر پہنچنا ہے، اور کسی کو یہ کہا گیا کہ فلاں شخص اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، اس یہ بات سننے کے بعد جو شخص سن رہا ہے اس کے ذہن میں فوری طور پر یہ سوال آتا ہے کہ وہ کس راستے سے آ رہا ہے، کس ذریعے سے آ رہا ہے، کس طرح سے وہ وہاں پہنچے گا۔ تو اس میں جتنی بھی طرح کے جوابات کسی بھی بندے کے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے کئی راستے ہیں، کئی ذریعے ہیں، ان میں سے کوئی بھی وہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ایک تنوع کی سچویشن یہاں پیدا ہوئی، اور کوئی ایک رزلٹ یا کوئی ایک نتیجے سے اخذ کرنا اس طرح ممکن نہیں تھا جس طرح کے اوپر والے یا اونچی جگہ سے نیچے گرنے والے شخص میں
پر ذہن میں رکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. ایسا سوشل سائنسز میں، سماجی علوم میں ممکن نہیں. اسی طرح جو ہم اپر اس کو لے کے اس طرف آئیں کہ لینگویجز ہوں، نفسیات ہو، معاشیات ہو، اسلامیات ہو، ان کے اندر جو بندہ بھی کوئی بات کر رہا ہے تو اس میں کئی آراء ہو سکتی ہیں، کئی احتمالات ہو سکتے ہیں، کتنے سارے اقوال کی گنجائش ہو سکتی ہے. اسی طرح ان اقوال کی بنیاد پر، ان اصولوں کی بنیاد پہ رزلٹس الگ الگ ہو سکتے ہیں. اس طرح کا ایک ان کا فرق ہے آپس کا. اس کو بھی ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سوشل سائنٹسٹ بننے جا رہے ہیں تو سوشل سائنس جو ہے، نیچرل سائنس، تمام حضرات و خواتین بات سن رہے ہیں، سب کو پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا اظہار. جی سر بس مجھے ایک جی پوائنٹ سمجھ سمجھنا آ رہی ہے سر، بہت بحیثیت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے. کیا مطلب ہوگا؟ یہ بات ابھی چل رہی ہے، ابھی ہم تحقیق کی اقسام تک نہیں پہنچے، اور انشاءاللہ آج سوالات کے جوابات ٹھیک ہے. کا ہم ٹائم کافی سارا بچائیں گے. آپ اپنے سوالات کو لکھ کے رکھیں، محفوظ رکھیں. لیکن ابھی تک ہم نے اقسام پر بات شروع نہیں کی. اس سے پہلے ہم علوم کی تقسیم اور جو ہے وہ آپس کے فرق کی پر بات کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ اگلی بات کہ سائنسز کی یا علوم کی انہی دو شاخوں یا انہی دو قسموں کو لے کے ہم آئے تحقیق کی طرف. تو ہمیں پتہ چلا کہ تحقیق کی دو اقسام ہیں بنیادی طور پر. ان میں سے ایک ہے جس کا نام ہے بنیادی تحقیق، اور دوسری قسم کا نام ہے اطلاقی تحقیق. بنیادی تحقیق کو بیسک ریسرچ، فنڈامنٹل ریسرچ بھی کہتے ہیں، اور اطلاقی تحقیق کو اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں. بنیادی تحقیق کیا ہے؟ بنیادی تحقیق کو خالص تحقیق بھی کہا گیا ہے. اب یہ جو خالص تحقیق ہے یا بنیادی تحقیق ہے یا فنڈامنٹل ریسرچ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی نظریہ، یہ تصور، فارمولا پہلی دفعہ جب کوئی شخص وجود میں اس کو لے کر آیا ہے، اس نے اس کو انوویٹ کیا ہے، انوینٹ کیا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل بنیادی تحقیق ہے، یا یہ جو ہے فنڈامنٹل ریسرچ ہے. یعنی ایک ہے کہ کسی چیز کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ پہلے وجود میں آ چکا ہے، اور اس پر آگے بات بڑھانا. یہ نہیں، بلکہ وہ وہی بنیادی ڈھانچہ، کسی چیز کا وجود میں آنا یا کسی چیز کا بالکل پہلی دفعہ وجود میں آنا، یہ دراصل بنیادی تحقیق ہے اور بیسک ریسرچ ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی تصور، نظریہ، تجربہ، فارمولا عام طور پر جو اس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ نیچرل سائنسز میں کیا جاتا ہے. تو نیچرل سائنسز کی جو نیچر ہے، اور دوسری جانب بیسک ریسرچ کا جو مفہوم اور مقصد ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی مماثل ہیں، میچ کرتے ہیں. اسی بنا پہ یہ کہا گیا کہ جو تحقیق نیچرل سائنسز میں کی جاتی ہے وہی دراصل بنیادی تحقیق، اور جو تحقیق
सोशल साइंसेज में की जाती है वो अप्लाइड रिसर्च होती है। अप्लाइड इसलिए कि अप्लाइड रिसर्च का माना है कि किसी चीज को का जो इतलाकी पहलू है वो वाजे कर, यानी कि जो तरतीब दिए गए उसूल हैं उनकी एप्लीकेशन पेश कर, उनकी तत्बीक, उनका इंतिबाक और सोसाइटी के साथ उसका जो रिलेशन है उसको वाजे करना और उसके बुरे अच्छे नताइज से आगाह करना, ये होता है इतलाकी तहकीक। और पहले हम जान चुके हैं कि समाजी उलूम में तनव्वु है, आरा का और अफकार का, नताइज का, सब चीज़ों का। बिल्कुल इसी तरह जो इतलाकी तहकीक है वो पहले से बने हुए उसूल और फार्मूलाज को और ज़वाबित को अप्लाई करने में मदद देती है, और यही चीज़ हमें सोशल साइंसेज में मिलती है। तो लिहाजा सोशल साइंसेज के अंदर जो की जाने वाली रिसर्च है वो वो इतलाकी तहकीक है, और जो नेचुरल साइंसेज में की जाने वाली तहकीक है वो बुनियादी तहकीक है। अब ये जो बुनियादी तहकीक और इतलाकी तहकीक के दरमियान फ़र्क की कुछ वजूहात और भी हैं। मिसाल के तौर पर ये कि बुनियादी तहकीक जो है वो नए हक़ाइक़ को फराहम करती है और वो कुछ नज़रियाती ढांचे तरतीब देती है। इसी तरह जांच पड़ताल का काम देती है, और उस वक्त जो लोग इन चीज़ों को ईजाद कर रहे होते हैं अपने मुख्तलिफ लैब एक्सपीरियंसेस के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से, तो उनका उनका उसका उनके ज़हनों में सोसाइटी को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, होता है सोशल साइंटिस्ट। इसी तरह जो बेसिक रिसर्च है जिसका ताल्लुक नेचुरल साइंसेस से है, ये आम तौर पर साइंसी तजुर्बा गाहों और इंजिबाती माहौल में सरंजाम दी जाती है। साइंसी तजुर्बा गाहें यानी साइंस लैब्स, लेबॉर्ट्रीज और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर इसका होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें जो है वो बहुत नुकसानदेह भी हो सकती हैं, और कोई भी उसका चूँकि किसी शरीक ने फरमाया है कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ का कोई मसला है या आ रही है? जी आ रही है। आवाज तो बिल्कुल ठीक है जी आवाज शुक्रिया। आ रही है। ये कट कट के आ रही है इधर मेरी तरफ। तो जबकि जो इतलाकी तहकीक है वो पहले से बने हुए जो उसूल हैं उनको आगे बढ़ाती है, लिहाजा उसका ताल्लुक लिटरेचर से होता है, पढ़ने से होता है, लिखने से होता है, और हकायक के साथ होता है, हकायक की तत्बीक के साथ होता है, और लोगों के मसाइल का हल करने पेश करने के साथ होता है, सोसाइटी को स्टडी करने के साथ होता है। यानी कि उसके लिए कुछ एक बेस चाहिए, एक लिटरेचर चाहिए, कुछ हकायक पहले से जो वजूद में आ चुके हैं वो चाहिए। अब हम इसी बात को लेके जब उलूम इस्लामिया पर निगाह डालते हैं तो हमें पता चलता है कि उलूम इस्लामिया में की जाने वाली रिसर्च भी इतलाकी तहकीक के ज़ुमरे में आती है, इसलिए कि कुरान और हदीस वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचा दिए। अब हमने कुछ नया इजाद ना हमें करना पड़ा ना उसकी ज़रूरत थी, हमें वही इलाही से उन उलूम की बुनियादें मिल गई, उसूल मिल गए, ज़वाबित मिल गए, और हमने अब उसको सिर्फ उसकी तशरीह व तौज़ीह करनी है, तत्बीक करनी है, तफसील करनी है, शरह करनी है, और नए मसाइल के साथ उसका रिलेशन बनाना है। ये काम जब हम करते हैं
تو یہ بھی دراصل اطلاقی نوعیت کا کام ہے، اپلیکیشن کا کام ہے، لہٰذا اطلاقی تحقیق جو ہے وہ کی جاتی ہے علوم اسلامیہ۔ یہاں تک ہم نے یہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ تحقیق کی اقسام ہم نے، یعنی جو کہ ایک لحاظ سے بنیادی اقسام ہے اور لازمی جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اس میں سے 2 قسمیں ہم جان چکے ہیں، اور ان حقیقت تحقیق سے، یعنی ہمیں تحقیق کی جو پہلی ایک تعبیر ملتی ہے وہ، اور ان دونوں میں فرق ملتا ہے، اس کا تعلق علوم کے فرق کے ساتھ ہے، اور پھر ہر نوعیت کی تحقیق کا اپنا ایک یعنی فرق ہے جو دوسرے سے بالکل ہے۔ تو یہ ہم نے حقیقت کو دیکھتے ہوئے 2 اقسام بنائے، پہلی بنیادی تحقیق اور دوسری ہے اطلاقی تحقیق۔ اب دوسری 2 اقسام ہے جو طریقہ تحقیق کے لحاظ سے، یعنی سائنسز کا بندہ ہوں، علوم اسلامیہ میرا میدان ہے، اور اس کے اندر میں نے اطلاقی تحقیق کے ذریعے سے اپنا یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔ تو یہاں تک جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب تک ہمیں اقسام کا اندازہ نہیں ہوگا تو ہم ریسرچ کے لیے قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو پہلا قدم ہم نے بڑھایا تو اپنے آپ کو ایک خاص کیٹیگری میں رکھ لیا، اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارا کام تطبیق ہے، تفصیل ہے، انطباق ہے، اور چیزوں کو ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ دوسری جانب وہ جو ہم نے کام کرنا ہے، اطلاقی تحقیق کرنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ 2 طرح کی جو ہے وہ اس کے طریقے کے حوالے سے تحقیق کی قسمیں بنتی ہیں، اور اس اعتبار سے تحقیق کی پہلی قسم ہے کیفیاتی یا اوصافی تحقیق، جسے اس انگریزی کی اصطلاح میں کوالیٹیٹیو ریسرچ کہا جاتا ہے، اور دوسری ہے کمیاتی یا مقداری تحقیق، جسے کوانٹیٹیو کہا جاتا ہے۔ اب سمپلی یہ بات سمجھتے ہیں کہ کوالٹی کہتے ہیں کسی چیز کے معیار کو، اور کوانٹیٹی کہتے ہیں کسی چیز کی مقدار کو، کہ وہ کیسی تھی اس کا جواب دے گی کوالٹی، وہ کتنی تھی اس کا جواب دے گی کوانٹیٹی۔ تو اسی لفظ کو لے کے جب ہم ریسرچ کی طرف آئے تو ہم نے کہا کہ ایک ہے کوالیٹیٹیو ریسرچ اور دوسری ہے کوانٹیٹیو ریسرچ، یعنی یا تو آپ تحقیق کر رہے ہیں چیزوں کو گن کر، شمار کر کے آپ کچھ نتائج لینا چاہتے ہیں، یا آپ جو نتائج لینا چاہتے ہیں وہ کسی چیز کی کیفیت کو دیکھ کر، اس کے اوصاف کو دیکھ کر، اس کی جو ہے وہ احوال کو دیکھ کر چاہتے ہیں۔ تو یہ ایسا فرق ہے ان دونوں کا کہ بڑا ہی سادہ ہے، اور اس کو ذہن میں آپ ضرور رکھیں۔ اب دیکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ ایسی ذہن میں اگر بات کو سوچیں کہ ہم نے اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہے اور اس سوال کے جواب کے لیے کبھی تو ہمیں اس کا جواب چاہیے ہوگا گنتی میں، اور کبھی جواب چاہیے ہوگا ہمیں عبارت میں۔ تو جب ہمیں اپنے سوال کا جواب گنتی میں ملے تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں اس کی کوانٹیٹی پتہ چلے۔ اسی طرح جب آپ ریسرچ کو کرنا چاہیں گے اور کوانٹیٹیو ریسرچ کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے مقرر کردہ سوالوں کا جواب حاصل کر رہے ہوں گے کچھ چیزوں کو گن کر، اعداد و شمار کے ذریعے سے، اسٹیٹسٹکس کے ذریعے سے، گویا کہ آپ
وہ اعداد و شمار کے ذریعے سے اس کو گیدر کیا جائے گا اور وہی اس کا جو ہے وہ اظہار ہوگا اعداد و شمار میں۔ اور جب آپ کو کسی چیز کا جواب عبارت کی صورت میں ملے تو آپ اس کو تعبیر کریں گے کہ یہ اب اس کا جواب مجھے کوالیٹیٹیو طور پر ملا ہے۔ لہٰذا اب اسی بات کو لے کے آپ ریسرچ کی طرف آئیں کہ جب آپ اپنے موضوع کو لے کر نکلیں گے اور اس کے اندر جو ریسرچ کویسچنز ہیں ان کا جواب چاہنے کے لیے آپ باہر آئیں گے تو آپ ذہن میں خود سوچیں گے کہ کیا اس سوال کا جواب مجھے میری یہ ریسرچ ساری کی ساری اعداد و شمار پر کھڑی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ان پڑھ اور پڑھی لکھی مائیں، یہ آپ کا موضوع ہے، تو آپ جو ہے بس اسی پر آپ کریں گے کہ آپ مختلف ملک پورے جو اگر آپ کا دائرہ تحقیق ایک ملک کے ساتھ ہے، آپ اس کی ملک کی جو ہے وہ آپ اعداد و شمار کے جو سورسز ہیں وہاں تک جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جناب جو ہے وہ کتنی مائیں اور ان کے جو ہے وہ کس عمر کی مائیں، اس طرح جو ہے وہ شادیوں کا نظام اور جو ہے وہ اس میں پڑھی لکھی مائیں، ان پڑھ مائیں، اور جو بھی آپ صرف اعداد و شمار پر چیزوں کو جمع کرتے جا رہے ہیں اور آپ نے ان کو پھر گرافس کے ذریعے سے، چارٹس کے ذریعے سے، اسمارٹ آرٹس کے ذریعے سے مختلف طرح سے آپ نے اس کو لکھا اور جو ہے وہ آپ نے چند پیجز تیار کر لیے، تو ہم کہیں گے کہ ان کے موضوع کا جو تعلق ہے وہ کوانٹیٹیو ریسرچ سے تھا اور انہوں نے وہ کر دیا۔ دوسری جانب آپ کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے میں بڑھتی ہوئی مایوسی کے اسباب، تو اب آپ جو ہے اسباب پہ آپ کی توجہ زیادہ ہے، کون کتنا وغیرہ پہ آپ کی توجہ نہیں، تو لہٰذا آپ جا کے ان کے مسائل کو اسٹڈی کریں گے، کچھ آپ کو لٹریچر سے چیزیں ملیں گی، کچھ آرٹیکل سے چیزیں ملیں گی، کچھ آپ کو پوچھ کر ملیں گی، انٹرویوز کے ذریعے سے ملیں گی، لیکن بہرحال آپ اپنے موضوع کو ترتیب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یوں اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ یہ تحقیق کی دو اقسام ہیں طریقہ تحقیق کے لحاظ سے، ان میں سے پہلی ہے جس کا نام ہے کوالیٹیٹیو اور دوسری ہے جس کا نام ہے کوانٹیٹیو۔ تو میں نے بہت ہی سادہ انداز میں اس بات کو سمجھایا ہے، ورنہ اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں یا آپ اس پر کچھ چیزیں پڑھنا شروع کریں تو آدمی جو ہے کافی اس میں کبھی الجھ جاتا ہے، لیکن لب لباب اس کا پھر بھی یہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ اب اسی سے آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ کبھی تو آپ کا موضوع کوانٹیٹیو ریسرچ کا متقاضی ہوگا، لہٰذا آپ ڈیٹا کلیکشن کے لیے کوانٹیٹیو میتھڈ یوز کریں، اور کبھی آپ کا موضوع تعلق رکھتا ہوگا لٹریچر سے، تو لہٰذا آپ کوانٹیٹیو ڈیٹا کلیکٹ کر کے اپنی تحقیق کو فارمیٹ کے مطابق مکمل کریں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مکسڈ میتھڈ کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر کچھ حصہ کوانٹیٹیو بیسڈ ہوگا، کچھ کوالیٹیٹیو بیسڈ ہوگا، لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ مکسڈ میتھڈ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں جس قسم کے مقالے مدرسوں وغیرہ میں لکھوائے گئے یا بتائے گئے اس میں یہی تھا کہ آپ نے کچھ عربی کتابوں سے استفادہ کر کے ان میں سے کچھ اقتباسات لے کر، ترجمہ لے کر، اس کی توضیح کر کے عنوان کا جو اندر موجود سوال ہے اس کو پورا کر دینا ہے۔ لہٰذا ہمارا کوانٹیٹیو والا جو پورشن ہے وہ ہمیشہ خالی رہا، کیونکہ کوانٹیٹیو چیزیں لینے کے لیے سوسائٹی میں جانا پڑتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے چونکہ ایک خاص دائرے میں سفر کرتے ہیں، سوسائٹی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں،
جبکہ باقی جو دنیا ہے وہ سارے کے سارے موضوعات کو سوسائٹی سے لیتی ہے، سوسائٹی کے جو جیتے جاگتے مسائل ہیں ان کو لیتی ہے، اور پھر اس پر جو ہے ریسرچز جو ہے وہ کنڈکٹ کروائی جاتی ہیں. لہٰذا وہاں کوانٹیٹیو میتھڈ زیادہ ہوتا ہے، سرویز اور سینسز اس سے کیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا جاتا ہے، سوسائٹی میں جایا جاتا ہے، کویسچنیئر کے ذریعے سے لوگوں کی مینٹلٹی کو جو پہلے آبزرو کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کا انالیسس کیا جاتا ہے. اس طریقے سے یہ کام لوگ کرتے ہیں، اور اپنے موضوع کا ایک حصہ ان کا زیادہ نہیں تو بیشتر حصہ کوانٹیٹیو ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ نے جب بھی موضوع لینا ہے اس میں آپ کا طریقہ تحقیق کیا ہے، اس کے اندر یہ سوال ضرور ہوگا کہ کوالیٹیٹیو تھا یا کوانٹیٹیو تھا. اس موضوع کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جو تحقیق کی ثانوی نوعیت کی اقسام ہیں یا دیگر اقسام ان کو کہہ لو، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ جب کچھ مقالہ جات پڑھیں گے یا ریسرچ میں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کو مختلف قسم کی اور بھی تحقیق کی قسموں کے نام بتائے جائیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان 4 قسموں کو الگ ذہن میں رکھیں، ان کو کسی اور چیز کے ساتھ مکس نہ ہونے، اور یہی بنیادی قسمیں ہیں، ان سے آپ کا سارا کام چل سکتا ہے. لیکن دوسرے حضرات نے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ تحقیق، یعنی کہ جب کسی بھی چیز کی ایک ان کو الگ ایک نیچر محسوس ہوئی تحقیق کی، اس کے لحاظ سے تحقیق کا ایک نیا نام رکھا، اور پھر کہا کہ تحقیق کی یہ بھی قسم ہے، یہ بھی قسم ہے، یہ بھی قسم. تو ان 4 کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے، باقی میں سے جو بات آپ کی ریلیونٹ بھی لگا لیں، نہیں ہے تو پریشان. جیسے نمبر 1 ہے تاریخی تحقیق، ہسٹوریکل ریسرچ. نمبر 2 ہے بیانیہ تحقیق، ڈسکرپٹیو ریسرچ. تیسری ہے تجرباتی تحقیق، ایکسپیریمنٹل ریسرچ. تاریخی تحقیق کیا مطلب؟ یہی کہ جس تحقیق کا تعلق، یعنی اس کے اندر اس کو آپ اپلائیڈ ریسرچ وہ ہے، کوالیٹیٹیو یا کوانٹیٹیو میتھڈ اس میں یوز کیا گیا وہ اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ کبھی اس کا تعلق، اس کا جو بیشتر ڈیٹا ہے اس کا تعلق تاریخ سے ہے، ہسٹری سے ہے، پرانے زمانے سے ہے، گزرے ہوئے واقعات سے ہے، تو اس سے وجود میں آنے والی تحقیق تاریخی تحقیق بن جائے گی. اسی طرح بیانیہ تحقیق، کہ جب آپ جو ہے وہ ایسے مسائل پہ بات کرتے ہیں کہ جو زندہ مسائل ہیں، جو آج کے مسائل ہیں، جو سوسائٹی کے مسائل ہیں، مسئلے کی کو بیان کرتے ہیں، مسئلے کی توضیح کرتے ہیں، تفصیل میں چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کو جو ہے، اس ریسرچ کو جو ہے بیانی ریسرچ کہا جاتا ہے. اس کے بعد تجرباتی تحقیق کیا ہے کہ کبھی ایسے موضوعات کہ وہ سوشل سائنسز کے اندر کا کچھ نہ کچھ تعلق لیب سے، لیبارٹری سے ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹ سے ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کو اس وقت جو ہے وہ یہ بھی ایلیمنٹ شامل کریں گے کہ ہماری تحقیق اس روح سے، اس حیثیت سے تجربات کی تحقیق کا، یعنی سوشل سائنسز سے اگر کبھی تعلق بن جائے تو بھی آپ ایک تیسری وجہ کے طور پر یہ وہاں لکھیں. اور اگر وہ تحقیق وہی تبھی علوم میں رہی ہے تو اس وقت پھر وہاں پر تحقیق کی جو قسم ہوگی وہ صرف تجرباتی تحقیق ہوگی. ممکن ہے کہ وہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو سے خالی ہو جائے اور صرف اس کو تجرباتی تحقیق کی کیٹیگری میں ڈالیں. یہاں اب اس کے علاوہ یہ پہلے 4 میں نے بتائیں کہ 3 اہم ترین بتائیں جو زیادہ تر ہمارے ڈسکورسز کے اندر، کتابوں کے اندر یا آرٹیکلز کے اندر آپ کو نظر آتی. اس کے بعد تیسری کیٹیگری میں
کچھ اور بھی یہاں میرے جو ہے وہ تھالی کے اندر یہ اقسام ہیں. اس کے علاوہ جتنی بچ گئی تھی ان کو ہم نے یہاں پر ڈال دیا. اور یہ مختلف حیثیتیں ہیں، ان حیثیتوں سے نام بدل دیے گئے، تو ان کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اور اپنی میتھڈالوجی جب آپ ڈیزائن کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان اقسام کا میری ریسرچ کے ساتھ اور میری میتھڈالوجی کے ساتھ کہاں کہاں کتنا کتنا تعلق ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ مقاصد کے اعتبار سے تحقیق کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں: نظریاتی تحقیق، اطلاقی تحقیق. مصادر یعنی جہاں سے ڈیٹا لیا جائے گا، ڈیٹا کے سورسز کے لحاظ سے اقسام، اس کو لائبریری ریسرچ کہتے ہیں، میدانی ریسرچ کہتے ہیں. کسی کو لائبریری و میدانی ریسرچ کہتے ہیں، اس طرح نام بنا دیے گئے. پھر اس کے بعد اسلوب اور منہج کے اعتبار سے چند اقسام ہیں: تاریخی تحقیق، بیانیہ تحقیق، تجرباتی تحقیق، تقابلی تحقیق، شماریاتی تحقیق. ان میں سے کچھ آپ کو پچھلی والی بھی یہاں نظر آئیں گی، لیکن ایک کنکلوژن سامنے آئے گی. مدت کے اعتبار سے مختصر مدت کی تحقیق، مدت پر مشتمل تحقیق، طویل مدت پر مشتمل تحقیق، انتہائی طویل مدت پر مشتمل تحقیق. خاص طور پر جب آپ کوئی گرانٹ ریسرچز لیتے ہیں، کسی جو ہے ادارے نے کوئی گرانٹ بیسڈ ریسرچ کے پرپوزلز مانگے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ان چیزوں کو بھی مینشن کرنا ہے. محققین کی تعداد کے اعتبار سے بھی تحقیق کی قسمیں بن جاتی ہیں: انفرادی تحقیق، مشترکہ تحقیق، جس کو ٹیم ریسرچ کہتے ہیں. پھر معیار اور وزن کے لحاظ سے کلاس کے دوران جو ایک تحقیق کروائی جاتی ہے جس کو اسائنمنٹس کہا جاتا ہے، اس کے بعد ایم فل یا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھوایا جاتا ہے، ان کی اپنی ورتھ ہے، اس کے مقابلے میں ایم اے کی اتنی ورتھ ہے. تو یہ ورتھ وائز جو ریسرچ کی اقسام بنتی ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی طرح اخراجات کے اعتبار سے بھی تحقیق کی قسمیں: کم خرچ ریسرچ، مہنگی ریسرچ. ظاہر ہے کہ جب آپ کو ایسا ٹاسک مل جائے کہ آپ نے گھروں گھروں کو جانا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری ریسرچ کی کاسٹ کتنی آ رہی. تو کبھی بندہ ایسے ہی اپنے موضوع کو یونیک بنانے کے لیے کوئی بڑا ہی اچھوتا سا موضوع لے لیتا ہے، اور پھر بعد میں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے جیب میں تو اتنے پیسے ہی نہیں، بجٹ ہی نہیں ہے کہ میں یہ تحقیق کر سکوں. لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھ کے بندے کو فیصلہ کرنا چاہیے. باقی موضوعات کے اعتبار سے بھی تحقیق کی قسمیں بن جائیں گی. کوئی لغت والی تحقیق تو ہوگی، کوئی حساب بھی، کوئی سے متعلق منطق، کوئی نفسیات، کوئی ریاضی، ادبیات، تفسیر، حدیث، فقہ. تو اس طرح بھی اس کی جو ہے وہ تحقیق ایک کیٹیگری یا ایک قسم یا ایک اس کا جو تعلق ہے یہاں سے بھی نکال. جی، یہاں تک ہم نے اپنا آج کا جو سیشن تھا، پڑھنے کا کام تھا، وہ ہم نے پورا کر لیا. تو اس لیے مزید جو ہے جو گفتگو پڑھنے کے حوالے سے تو نہیں ہے، البتہ ابھی میں آپ کو ٹائم دوں گا، اور ہمارے پاس ابھی تقریباً 35-40 منٹ ہیں کہ ہم سوال و جواب کر سکیں. غالباً چوتھا سیشن ہے، دوسرا ہفتہ ہے، مجھے ایسا یاد آ رہا ہے. تو اس دوران میں ہم نے آپ کو ابھی تک سوالوں کا موقع نہیں دیا، تو آپ ضرور سوال کریں. ہم نے تو شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ ون وے جو ہے وہ ٹریفک یہاں نہیں چلے گی، بلکہ ہم اس کو 2 وے طریقے سے چلائیں گے. جو ہے وہ انٹریکٹیو سیشن ہو، پارٹیسپیٹیو ہو، اور بوتھ سائڈ سے جو ہے وہ پوچھنا بتانا ہو. تو یہ والا ماحول ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں یہاں پر عرض کر دوں کہ ایک جو ریسرچر ہوتا ہے، ریسرچ اسکالر ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ ہمیشہ جو ہے وہ پوچھتا ہے،
اپنے جواب کو دوسرے کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ریسرچر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا جواب خود اپنے اندر سے اپنی محنت سے جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا سوالات ایک ریسرچر کے جو ہے وہ زبان پہ ہر وقت ہوتے ہیں، اور ان کے جواب کے لیے وہ ہر وقت غور و فکر کرتا ہے۔ لہٰذا آج بقیہ سارا وقت آپ کو ریسرچ کے لیے دیا جا رہا ہے۔ میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے میں نے عرض ہو یہ آن لائن سیشنز کے اندر اس کا ضرور خیال اس کو کرنا چاہیے، اور پابند اس کو جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو آج میں امتحان میں ہوں، اور رات سے ہم یہاں پر تھے۔ میرے والد گرامی آج عمرے کے سعادت برے سفر کے لیے تشریف لے گئے ہیں، آپ سب بھی ان کی قبولیت کے لیے دعا فرمائیں۔ جب ہم ان کی جو ہے وہ یہاں سے فارغ ہوئے تو اب میرے سامنے واپسی کا سفر، یا پھر یہ ہے کہ میں آدھا سفر کروں اور اپنی کلاس لوں، یا پھر میں ساری چیزوں کو چھوڑ دوں اور اپنے سفر کو مؤخر کر کے اپنی آج کی کلاس جو ہے وہ اس کو اہمیت دوں۔ تو میں نے پھر یہی والا راستہ اختیار کیا، اور میں جو ہے وہ اپنے 2-3 گھنٹے کا جو ٹائم تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور اس کلاس کے لیے میں نے اپنے آپ کو روک لی، تاکہ آپ لوگوں کا جو حق ہے وہ ادا کیا جا سکے، اور اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ تو اس طرح انسان کوشش کرتا رہے تو اس کو فائدہ ملتا ہے، اور یہ تو سارا جو سفر ہے یہ ہے ہی قربانی۔ اور یہ میں بات یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ لوگوں کا اگلا پروجیکٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ اس دفعہ خلاصہ جات لکھے تو گئے ہیں، اور یہ اچھا ہے کہ آپ سب نے لکھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی جو آپ کے ذمہ لگاؤں گا، میں ایک نمونے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، پھر آپ نے اپنے خلاصے کو اس نمونے کے مطابق ڈھال کر دوبارہ بھیجنا ہے۔ یہ جو ہم آپ سے کام کرواتے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں ہماری سوچی سمجھی ہیں۔ یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ بھئی ہم سے کام اس طرح لیا جا رہا ہے، یہ سب آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے۔ لہٰذا ہم نے ایک دفعہ آپ سے خلاصہ لکھوایا، اب اسی کو ایک نئے طریقے میں دوبارہ لکھوا رہے ہیں۔ اور یہ بات کہ ابھی آپ سب کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جتنے بھی سورسز ہیں ان کا استعمال آپ کے لیے منع ہے، اور یہ بالکل کوئی بھی ساتھی نہ سوچے کہ بھئی اے آئی سے جنریٹ کی ہوئی تحریر کو الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ وہ بالکل اس کا الگ انداز، ایک مصنف کا انداز تحریر دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ 2 علماء کرام کی تحریریں پڑھ رہے ہوں اور کتاب کے ٹائٹل پہ کوئی نام نہ لکھا ہو، تو آپ صرف انداز تحریر سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کن مصنف کی تحریر ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اے آئی سے آپ مدد لیں اور پتہ نہ چلے کسی کو؟ ابھی اے آئی سے مدد لینے کا وقت نہیں آیا، وہ آپ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑیں گے، یا آپ کہیں گے جی میں کہیں بزی تھا، شادی پہ گیا تھا، ادھر تھا ادھر تھا، اب کیا کریں، کام بھی۔ تو آپ کام نہ کریں، خدا کے لیے آپ وقت نکالیں، آپ چیزوں کو آگے پیچھے کریں، وہ آپ کا پہلا فرض ہے، بالفرض آگے یہ مصروفیت، تو آپ اجازت لے کر اپنا وقت بڑھوا لیں، لیکن یہ کام نہ کریں۔ یہ سمجھو کہ ہمارے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دے گا کہ ہمارے دوست ان شارٹ کٹس کے چکر میں پڑے، اور اپنی تخلیق پر محنت کرنے کی بجائے وہ جو ہے گزارا چلائیں، اور جو ہے وہ خدا نخواستہ دوسرے کی آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ جی ابھی آپ سوالات فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، میرا سوال ہے کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ ایک معذرت کے انٹرنیٹ کی وجہ سے میں بہت لیٹ جوائن کر سکی، کیونکہ میں جوائن کر رہی تھی لیکن بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی۔ اور ادھر تھرڈ پوائنٹ جو ہے، لاسٹ تھرڈ، اس میں ہے کہ کلاس کے دوران تحقیق ایم اے کا مکالمہ، ایم فل کا اور پی ایچ ڈی کا مکالمہ۔ اب جو ان تینوں کلاسز سے نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ تھوڑا سا تصحیح فرما لیں کہ مقالہ ہے لفظ، مقالہ، تھیسس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، مقالہ، ایم اے کا مقالہ، ایم فل کا مقالہ، پی ایچ ڈی کا مقالہ۔ یہاں پر ہم تو آپ کو اس کورس کے اندر مقالہ لکھوائیں گے، اور وہ اس کورس کی تربیت کا ایک جو ہے وہ اس کا اختتام ہوگا۔ باقی اس سے آگے کوئی ایم اے کرتا ہے، ایم فل کرتا ہے، اس کو آگے اس لکھے ہوئے جیسے آپ مثلا کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جہاں دور حدیث میں مقالہ لکھوایا جاتا ہے، کہیں پر تخصص فی الافتاء وغیرہ میں مقالہ لکھوایا جاتا ہے۔ کورس کے اندر جو بھی ہمیں ٹاسک دیا گیا کہ ریسرچ پڑھوانی بھی ہے، اب یہ اس کورس کے توسط سے کی ہوئی ریسرچ آگے آپ کو کہاں کام آتی ہے یہ آپ کی مرضی ہو، یہ کافی ہے۔ اس مقالے کی بیس پہ آگے آپ اپنی ڈگری کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اس لحاظ سے تو ہمارے لیے پھر یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بس یہ ہے کہ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ گھریلو طور پر بھی سب احباب حضرات و خواتین ماحول بنائیں کہ ہم ریسرچ پڑھ رہے ہیں، ریسرچ کرنے لگے ہیں، اس کے لیے پورا ٹائم نکالیں، اور گھر کے اندر اپنی لائبریری کو سیٹ کریں، اپنے لیپ ٹاپ کو ٹھیک کریں، اپنی جو ہے وہ ٹائم کو سیٹ کریں۔ ابھی سے مقالے، ہمیں ایک دو آپ سے مقالات پڑھائیں، آپ اور اپنے آپ کو اوپن کریں، ابھی سے اپنے موضوع کی فکر کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ پھر، چونکہ ابھی بات یہ بھی ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے یہ اپنے ذمے لے لیا ہے کہ جو کام لوگ سال دو سال میں کرتے ہیں، ہم آپ 3 مہینے میں کر کے دکھائیں گے۔ اس کے لیے پھر ماحول، ہمت، اور اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو آگے پیچھے کرنا، گھر والوں کو بتانا جی پلیز آپ انگیج نہ کریں۔ جو بھی علم ہے اس کی دنیا میں قدر ہے، اور علم جو ہے اپنے آپ کو حاصل ہونے کے لیے، کسی تک پہنچنے کے لیے انتہائی قدر مانگتا ہے۔ تو یہ کام آپ کریں، باقی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ سب بہترین مقالہ لکھ کے فارغ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر آپ نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے پوچھنا تھا، ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو مقالہ لکھا جاتا ہے تو وہ ہم نے خود سے لکھنا ہے، جو ہمارے ذہن میں ہے ہم اس کو لکھیں، جب ہم جواب خود دیں گے تو وہی صحیح ہوگا، اس میں خیانت بھی نہیں ہوگی۔ تو اب میں نے 2-3 آرٹیکلز پڑھے ہیں، تو اس میں جی فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں مولانا صاحب کا یہ فرمان ہے، تو اسی طرح لکھ لکھ کے وہ آرٹیکل پورا کیا ہوا تھا، تو کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ان کا جو عنوان ہے نا، اس کو دیکھنا چاہیے کہ عنوان میں کیا دعویٰ ہے۔ اگر تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس موضوع پر اس زمانے کے علماء کرام کی آراء اور اس کا تجزیہ پیش کروں گا، تو یہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اور اگر اس کا کوئی اور دعویٰ تھا، نیچے کچھ اور ہے، پھر خیانت بنے گی مگر۔ لیکن اگر آراء جمع کر کے پھر اس کا تجزیہ انہوں نے نہیں کیا، یا جو اپنا حصہ شامل نہیں کیا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ خیانت ہے۔
السلام جزاک علیکم. اللہ خیر، جزائے فی الدارین. جزاک. جی آگے سر پوچھیے. سر اگر وہ آپ نے ٹائپس بتائی تھی بحیثیت حقیقت، اس کا کیا مطلب ہے؟ نیچر آف تحقیق ہوگا، نیچر آف ریسرچ کہلائے گا یہ؟ ایک تو بحیثیت طریقے یہ سے آ رہا ہے. حقیقت تحقیق آگے ہے، لفظ کو پورا پڑھیں. حقیقت تحقیق یعنی تحقیق کی بالکل بنیاد کو دیکھتے ہوئے، یا اس کی بالکل جہاں سے فرق ہو جاتا ہے، دو چیزیں الگ الگ ہو جاتی سر اس کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا مطلب ہے. جیسے طریقہ کار تو سمجھ آ گیا، یعنی کہ ویز آف ہیں، ریسرچ. اس پر بیس کر کے ہم نام کہہ دیتے ہیں. اور دوسری دو کا چونکہ ڈیٹا کلیکشن کے ساتھ تعلق ہے کہ ڈیٹا کلیکشن کے دو میتھڈ ہیں، لہٰذا وہ طریقہ تحقیق کی طور پر وہ دو اقسام بن گئی. تو سر حقیقت تحقیق نیچر آف ریسرچ کہلائے گی، اسے انگلش میں کیا کہیں گے ہم؟ کہہ لیں جو آپ کہنا چاہتی ہیں کہہ لیں. سر مجھے میں جو سمجھ ہی نہیں آ رہی نا، اس لیے تو میں پوچھ رہی تھی. میں اس ٹائم شروع میں ہی مجھے سمجھا دیا نا، میں نے کلک نہیں ہوا. سمجھا دیا کہ حقیقت کو اردو میں یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی بالکل بنیادی اس کے اچھا. اس پر بنیاد پر جانا کہ وہ ہے کیا، وہ اوکے. ایکچوئل میں کیا چیز ہے. تو چیزوں کو نا ذہن میں اس کی جو مفہوم کی تصویر بنا لی جائے، لفظ اس کے لیے کوئی بھی لے لیا جائے. جی جی. اگر بندہ لفظوں پہ رہے کہ پہلے مجھے لفظ ملے، پھر میں لفظ کو یاد رکھوں، پھر رٹا لگاؤں، پھر نہیں نہیں نہیں. سر، آپ کہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی نا، بھئی پوائنٹ نہیں وہ سمجھ آیا کہ بندہ کیا ہوگا. ویسے وہ سمجھ آ گئی اس کی ٹائپ، لیکن کہ بحیثیت حقیقت تحقیق یہ بات سمجھ آئی. اسے سر حقیقت ماہیت بھی کہہ سکتے ہیں، جی ماہیت بالکل تحقیق. ماہیت بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل صحیح سمجھایا آپ. جی اور سر یعنی اسٹرکچر آف ریسرچ کہلائے گا بیسیکلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. استاد محترم، 2-3 سوال پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے. ایک تو وہی بیسک سوال تھا کہ جس کا جواب بھی آپ نے دے دیا کہ کون لوگ جو ہے وہ ریسرچر بننے کے ایلیجیبل ہیں، کہ کوالیفیکیشن کیا ریکوائرڈ ہے. تو جی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے. یعنی کے بعد سوال یہ ہے کہ ریسرچ کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہے. جی 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 کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے جو ریسرچر بننا چاہے، جو ریسرچ کرے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ بس اس کی کوالیفیکیشن سنجیدگی ہے. سنجیدہ ہو کر کوئی کام کرنا چاہے تو اب اس میں دنیا میں ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام تو کر ہی رہا ہے. جس کام کو بندہ ہاتھ لگاتا ہے اس کی جو ہے وہ اس کی پہلے جانتا ہے کہ یار اس کام کو کیا کیسے جاتا ہے. جیسے ایک بندہ ہے کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یار یہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، چیزوں کو کیسے جو ہے وہ کہاں سے لیا جاتا ہے، کیسے بیچا جاتا ہے، کہاں رکھا جاتا ہے، کیسے مارکیٹنگ کی جاتی ہے. ہر چیز کو معلومات لے کے پھر جو ہے وہ کوئی بزنس سٹارٹ اپ کرتے. اسی طرح جو بندہ ریسرچ کی طرف آ رہا ہے تو وہ اب ریسرچ کے لیے خود سنجیدہ ہو جائے. سنجیدہ ہونے کے بعد اس کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کرے. سب سے پہلے اس کو طریقہ کار کا پتہ ہو، پھر طریقہ کار کو پوری جانفشانی سے وہ سر انجام دے، بس وہ ریسرچر ہوگا. پھر اس کی اپنی ریسرچ یہ ہے وہ دنیا کو بتائے گی کہ یہ کس لیول کا ریسرچر ہے. اس پہ کی ہوئی محنت جو ہے وہ خود بخود اس کو دنیا کے سامنے لے کر. یعنی کہ HEC سے جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کیا کوالیفیکیشن ہو آپ کی. جی بالکل کوئی اس کے لیے نہیں. آپ نے ایک دن اسکول نہیں پڑھا لیکن آپ نے ایک آرٹیکل لکھا اور دنیا کے بہترین جرنل میں چھپ گیا تو بس آپ ریسرچر ہیں. صحیح. دوسری بات استاد صاحب یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے ماشاءاللہ اتنی ساری ٹائپس بتائی ہیں، تو ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارا میدان کیا ہے؟ اسی لیے تو بتایا ہے سارا، اسی لیے تو بتایا ہے کہ آپ نے جب اپنا موضوع مقرر کر لینا ہے تو موضوع مقرر کرتے ہوئے اگر اس موضوع کا تعلق سماجی علوم سے ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اطلاقی تحقیق آپ کو خود بخود
मुकर्रर हो जाएगी. फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन के लिए आप जाएंगे मवाद लेने के लिए, या तो आपका मवाद क्वालिटेटिव रिसर्च से ताल्लुक रखेगा या क्वांटिटेटिव से रखेगा. ये होगी बुनियादी बात. उसके अलावा अगर वो जो आपका मौजू है उसका ज़्यादातर ताल्लुक सोसाइटी से है तो आप डिस्क्रिप्टिव कह लें. अगर वो तारीख से ज़्यादा ताल्लुक रखता है तो उसको हिस्टोरिकल कह लें. इसी तरह अगर उसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत पड़ी है तो साथ में बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बनती है. उस्ताद यही साहब तो बात आपने बताई थी. जी आपने जी बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्वांटिटेटिव पे काम ज्यादा होता है बनिस्बत हमारे, क्योंकि हम लोग रिसर्च बेस्ड काम नहीं करते. जबकि अगर देखा जाए तो अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज है. अब तो अगर मैं कोई पोल बना के फेसबुक पे डाल दूं तो लोगों के जो वो होंगे आइडियाज या उनके जो पोल होंगे उसी से मुझे आइडिया हो जाएगा कि उनके मसाइल क्या हैं. तो क्या इस तरीके से भी काम हो सकता है क्वांटिटेटिव पे? जी जी बिल्कुल. ये तो मैंने अर्ज किया है ना कि जब आपका आप टॉपिक ले रहे होंगे तो उस वक्त आपका जिस तरह का ज़ौक़ है, जिस तरह का आपका इंतखाब है, वो आपने टॉपिक ले लिया. अब टॉपिक लेने के बाद रिसर्च करनी है उस पर. तो रिसर्च के लिए आपको डाटा चाहिए, उसका ताल्लुक सोसाइटी से है तो आप यानी कि इस तरह आदाद शुमार से है तो आपका क्या होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च बन जाएगी. अब उस क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए जो है वो कितने टूल्स हैं ये एक अलग बात है. तो उसके लिए आप सर्वे कैसे करते हैं, आप क्वेश्चनेयर कैसे बनाते हैं, आप फिर उससे एक उस डाटा की एनालिसिस करते हैं, ये फिर एक अलग टूल्स की बात अलग हो जाएगी. तो लिहाजा है टॉपिक से आते हैं मेथड तक पहुंचते हैं, फिर मेथड के लिए जो चीज़ें दरकार हैं उनको पूरा करते हैं. और बाकी ग्लोबल विलेज है बिल्कुल, तो उसमें आप ऐसा टॉपिक लें कि जिसमें आप दुनिया के मसाइल को देख रहे हो, बहुत अच्छी बात होगी. फिर उसके आपकी लिए आवाज क्या रुक गई उस्ताद जरिया साहब. हो. जी आवाज आ रही है. जी आवाज आ नहीं आ रही है. जी जी सर आपकी आ रही है, कटी नहीं है. आ रही है. मेरे पास आवाज क्लियर आ रही है. जी अच्छा ठीक है. शायद. बहुत शुक्रिया उस्ताद साहब, जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. उस्ताद मोहतरम, मैं ये पूछना चाह रही थी, मसलन हमारा एक टॉपिक है, मिसाल के तौर पर अकायद का है, जी तो जी फिर हमें रिसर्च करने के लिए मसलन लाइब्रेरी का जो है उसकी तरफ रुख करना पड़ेगा, फिर अहादीस की रोशनी में, फिर इस तरह फिक्र की रोशनी में, मतलब इस तरह हम अपना जो मकाला है उसको पूरा करेंगे ना. जी 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 जी. तो जी हाँ जी सही है. उसमें हाँ जी आपने खुद देखना है कि मेरे मौजू का अगर सारा ही ताल्लुक एक लाइब्रेरी से है कि जहाँ पर यानी किताबें आपको अवेलेबल हुई और आपने वहाँ से चीज़ों को पढ़ के देख के ज़रूरत के मुताबिक डाटा लेकर उसका एनालिसिस करके आपको लगता है कि मेरा एक लाइब्रेरी से ताल्लुक है, बस बात ख़त्म, तो आपके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी. और अगर आपको लगा कि नहीं उसमें मुझे जो है वो यानी कि जो रिटर्न फॉर्म में जो डाटा है पीडीएफ फॉर्म में हो या हार्ड फॉर्म में हो, यानी लिटरेचर है, उससे हटकर मुझे कोई से इंटरव्यूज लेके डाटा कलेक्ट करना है तो आप इंटरव्यूज की तरफ चले जाएं. आपको क्वेश्चनेयर करके लोगों से उनके ख्यालात लेकर उसको आप एक और चीज़ की तरफ चले जाएंगे. यानी ये टूल्स हैं, लाइब्रेरी भी एक टूल है, क्वेश्चनेयर बनाना भी एक टूल है, डाटा जो है वो हमने लेना है, ये भी एक टूल है. तो ये फिर आगे टूल्स की वैरायटी अलग. तो लाइब्रेरी एक टूल है, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर भी एक मकसद हासिल कर रही है. यानी उस्ताद मोहतरम, हमने अपना जो मकाला कंप्लीट करना होगा वो रिसर्च जी जी यानी मौजू जब आपका बहुत ही यूनिक तय हो जाएगा फिर आपको गाइड किया जाएगा कि अब आप इस मौजू को खुद से
دیکھیں کہ اس کا ڈیٹا آپ کو کہاں سے اور کیسے ملے گا. اس کے لیے آپ پھر وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، جو بھی طریقہ کار کے مطابق اس کو لکھتے ہیں، آپ کا مقالہ پورا ہو جائے. جی جزاک اللہ خیر السلام واسن علیکم۔ جزاک اللہ. جی استاد صاحب، یہ جو ٹاپک ہم نے پہلے کیا وہ سلیکٹ اسی پر ہی مطلب ہمارا اکتفا نہ ہونا چاہیے، یا کسی اور ٹاپک پر بھی کر سکتے ہیں تحقیق؟ آپ نے کون سا، مجھے تو نہیں پتا ہے، آپ نے کوئی سلیکٹ کیا ہوا ہے؟ ابھی تک تو موضوع پر بات نہیں ہوئی ہمارے کورس میں. اس سے پہلے آپ کا کوئی طے شدہ موضوع ہے؟ نہیں، آپ نے ہمیں جو ان سے دیے تھے ٹاپکس، اس میں سے آپ نے کہا تھا نا کہ اس کا بنائیے خلاصہ، اس کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ابھی ویسے ہی آپ کو پڑھوانے کے لیے کہ آپ ریسرچ کو پہلے پڑھیں، کرنے سے پہلے پڑھیں. وہ تو آپ نے ایک کسی اور کا لکھا ہوا آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو پڑھ رہے ہیں. آپ نے تو ابھی تک کچھ نہیں لکھا. یہ تو اس لیے ہے کہ آپ نے بھی بعد میں ایسا ہی لکھنا ہے. پہلے کامیاب مقالہ نگاران کو آپ پڑھیں. تو یہ تو آپ کو کسی اور کا پڑھوایا جا رہا ہے، لکھا اس نے، صرف آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھا، استفادہ کیا، اور اس میں ہم نے خود پروجیکٹ ڈال دیے کہ اس کو پہلے پڑھنا ہے، بلکہ خلاصہ لکھنا ہے، خلاصے سے پریزنٹیشن بنانی ہے، پھر پریزنٹیشن ڈیلیور کرنی ہے. یہ ایک الگ دنیا ہے. باقی جب آپ اپنے مقالے کے لیے موضوع مقرر کریں گے تو وہ پھر آپ ابھی سے اس پر سوچنا شروع کر دیں. یہ تو کسی اور کا لکھا ہوا تھا جو آپ پڑھ. جی اینالیسس کیسے کیا جائے گا؟ یہ انشاءاللہ اس کا بھی موقع نہیں آیا، یہ بتا دیا جائے گا. جیسے ابھی جو ہے چیزیں آپ نے دیکھنا، جتنی آپ کو یعنی کہ سمجھ آتی جا رہی ہے، وہ اسکل آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی جا رہی، پیدا ہوتی جا رہی. ایسے ہی اگلی چیز جب پڑھائیں گے تو اس پر پروجیکٹ دیں گے، وہ اسکل بن جائے گی، پھر آگے پڑھائیں گے وہ اسکل بن جائے گی. تو انشاءاللہ جب ڈیٹا کلیکشن کی بات ہوگی تو ڈیٹا انالیسس بھی آپ کو سکھا دیں گے، وہ اس کا موقع آ جائے گا. جی بہتر، جزاک اللہ. یہ جو ہم شروع میں تفصیل سے بتاتے ہیں نا کہ ہمارا یہ کورس کیسے چلے گا، تو اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اندازہ ہو جائے کہ کون سی چیزیں بعد میں آنے والی، تو پھر بندہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھتا ہے کہ اس کا جواب آگے آنے والا ہے. ورنہ ہم آپ کو ایسے ہی پڑھا رہے ہوتے بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی خاکے کے، تو پھر ہو. اب تو خاکہ مقرر ہے، آپ سے شیئرڈ ہے، جو چیز آگے آنے والی ہے وہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ آئے. جی اور پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے میں بہت ساری آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے اپنی بہت ساری چیزیں قربان بھی کر رہے ہیں. ہم بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں آپ سے مستفید ہونے کی پوری. تو سوال یہ تھا کہ یہ جزاک شاید اللہ. کسی کو، اگر جی میں اور میںشن تو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن کیا پوچھ رہے ہیں؟ ذہن میں ایک سوال ہے، وہ شاید کسی کو اگر لگے کہ اعتراض ہے، تو میں اعتراض نہیں کر رہا، بس یہ ایک سوال ذہن میں ہے جو کہ میں نے بڑی دیر سے اس کو ریسرچ بھی کیا اور دیکھا بھی ہے، اور یہ بڑی کمی پائی ہے. سوال یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ریسرچ آرٹیکلس وغیرہ ہوں یا ریسرچ کتابیں ہوں یا ریسرچ پورا تھیسس ہو، اس میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ریسرچ کوئی بھی ریسرچر ہے وہ جب ریسرچ کرتا ہے تو وہ ایک پہلو یا بسا اوقات کتابوں کی جب کنگالی کرتا ہے تو وہ چند ایک باتیں لے لیتا ہے، پورا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو فالو نہیں کرتا، جہاں سے پھر اختلافات جو ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں. کیا اس کا بھی کوئی اصول و ضابطہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی اس میں جتنی بات سمجھ پایا ہوں اس کے حوالے سے جواب یہ ہے کہ ابھی تک ہم تھوڑا سا ٹاپک تک پہنچ جائیں نا، تو جب آپ کا اپنا موضوع مقرر ہو جائے گا تو ہم اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کا موضوع آپ نے خود چن لیا منتخب. اب آپ جو ہے لٹریچر ریویو کریں، اس موضوع پر لکھا گیا اب تک جتنا بھی کام ہے وہ آپ اس کی لسٹ بنائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. جب آپ اس کی پوری لسٹ بنا لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اب اس میں اتنا سارا کام تو پہلے سے ہو گیا ہے، میں نے کیا نیا کام کرنا ہے.
تو آپ پھر پرانے مواد سے استفادہ کرتے ہوئے نئی چیز جو آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو وہ آپ کی ریسرچ بن جائے. تو انشاءاللہ اس کو آپ اپنے موقع پہ آنے. لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو تو ابھی ہم موضوع بحث نہیں بنا سکتے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو موضوع دینے کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ اس پر لٹریچر، بلکہ اس سے پہلے کہا جائے اس پر آپ لٹریچر ریویو کریں. یعنی اب تک جتنی بھی تحقیقات اس موضوع کے نزدیک ارد گرد ہو چکی ہیں وہ آپ لکھیں. پھر آپ یہ اندازہ کریں کہ اب میں نے نیا کام کیا کرنا ہے، تو وہ اب پرانے کام سے استفادہ بھی اور نیا کام بھی. جی یہ کسی نے پوچھا کہ کیا ہم ابھی سے مقالہ لکھنا شروع کر دیں. تو دیکھ لیں، اگر آپ کو مقالہ نگاری کے تمام اصول و ضوابط پتہ چل چکے ہیں تو آپ بے شک ابھی سے لکھ لیں، ہم تو منع نہیں کریں گے. لیکن میں نے ابھی یہ ذمہ لگایا ہے کہ آپ تحقیق کو پڑھیں. ہم نے آپ کو 1-2 آرٹیکل پڑھوائے ہیں، تو ان آرٹیکل کو جو ہے آپ اور بھی اپنی مرضی سے بھی بہت سارے آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں. ذہن میں سوچتے رہیں کہ میرا موضوع کیا ہوگا. جیسے ایک صاحب نے اس کو موضوع بنایا اور پورا مقالہ لکھ دیا، تو میں بھی جو ہے وہ کوئی موضوع چنوں گا تو میں بھی پورا مقالہ لکھ دوں گا. تو ابھی سے اس پر سوچنا شروع کریں کہ اسی جیسا ریسرچر میں کیسے بن سکتا ہوں. اتنا کام ابھی کر لیں، پھر جب ہم جو چیز بتاتے جائیں گے وہ کرتے جائیے گا، اور جب آخر تک پہنچیں گے تو مقالہ لکھا جا چکا